بلوچستان میں صدیوں سے آباد قبائل کہتے ہیں کہ قدرت نے اس سرزمین کو بے شمار وسائل سے نوازا ہے، مگر یہاں کے باسی اپنے ہی ملکی وسائل سے مستفید ہونے کی بجائے دیگر ممالک میں مشقت بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ پشتونوں نے ہر وقت ساری زندگی مزدوری میں گزاری، لیکن کب تک یہ مزدوری چلے گی؟ ہمیں یہ خوشحال ملک چاہیے۔ اس ملک میں قدرت کا سب کچھ دیا ہوا ہے اور ہم 2 وقت کی سوکھی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں، تعلیم نہیں ہے، علاج نہیں ہے، تو یہ مل بیٹھ کے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا مگر کم آبادی والا صوبہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن حالیہ دنوں میں لاکھوں ایکڑ پر محیط زمینوں کی مبینہ غیر قانونی الاٹمنٹ حکومت مخالف بیانیے کو تقویت دے رہی ہے۔ گزشتہ دنوں افغان سرحد سے ملکہ بلوچستان کے پشتون علاقوں میں لاکھوں ایکڑ زمین کی مبینہ الاٹمنٹ کے خلاف مقامی قبائل نے احتجاج کیا۔ مقامی قبائل اور سیاسی جماعتوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ضلع پشین کے علاقے برشور میں 2475 اسکوائر کلومیٹر پر سرمایہ کاری کا منصوبہ ایک غیر مقامی شخص کو دیا گیا ہے، جسے وہ اپنے آبائی زمینوں پر قبضہ تصور کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو الاٹمنٹ، جو معدنیات ہے وہ ہمارا آبا اور اجداد کا، ہمارا اپنے لوگوں کا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ ہیں، جو یہاں کی جس کا زمین ہو، ہر گھر ہر خاندان کا اپنا زمین ہے، یہ الاٹمنٹ اس لوگوں کو ہونا چاہیے۔ اراضی کے سیٹلمنٹ کے حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ نے 2021 میں قانون معاملہ اراضی 1967 کی دفعہ 50 کی تشریح کرتے ہوئے صوبے کے 90% زمینوں کو غیر سیٹلڈ قرار دیا اور حکم دیا کہ یہ زمینیں مقامی قبائل کی ملکیت سمجھی جائے گی۔ سیٹلمنٹ جو ہے وہ مقامی لوگوں کے حقوق کی حد تک ہے، ریکارڈ آف رائٹس کی حد تک ہے، اور الاٹمنٹ جو ہے وہ مقامی لوگوں، قبائلی لوگوں کے حقوق کے برعکس ہے۔ اس میں حکومت یا ریاستی پالیسی ہوتی ہے الاٹمنٹ میں، جو دیگر صوبوں کے کمپنی، کارپوریٹس یا سرمایہ کاری کے حوالے سے حکومت ان کو NOC دیتے ہیں یا الاٹمنٹ پرمیشن دیتے ہیں کہ وہ آ کے بلوچستان میں مقامی یا قبائلی علاقوں میں ان کو زمینیں الاٹ ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ الاٹمنٹ میں کہ مقامی لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، یا ان میں مقامی لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیوں شامل نہیں کیا گیا۔ کم از کم اس میں امپلائمنٹ ہو یا لیبر ورک ہو، یا اس میں جہاں بھی ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہو وہ نہ کی گئی ہے۔ بلوچستان میں زمینوں کی ریکارڈ کی ابتدا پاکستان بننے سے قبل 1896 میں ہوئی اور پھر 1901 میں مزید اراضیوں کا اندراج کیا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد 1985 میں سیٹلمنٹ کا کام ہوا، جس کے ذریعے کچھ اراضیوں کا ریکارڈ مرتب کیا گیا، لیکن 1995 میں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس سیٹلمنٹ کو منسوخ کر دیا گیا اور درج شدہ زمینوں کا اندراج بھی ختم کر دیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان اپنے بے شمار وسائل کی وجہ سے ہمیشہ سے بااثر افراد کی نظروں میں رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں زمینوں پر قبضے اور غیر منصفانہ الاٹمنٹ نہ صرف قبائلی تنازعات کو جنم دے رہے ہیں، بلکہ اس سے خطے میں بھی کشیدگی بڑھ رہی ہے اور حکومت مخالف آوازیں بھی اٹھ رہی ہے۔ جس طرح کوئٹہ میں مارواڑ کا علاقہ ہے، یا سنجدی ہے، یا سورینج ہے، اسی طرح بلوچستان کے دیگر علاقے، مچھ ہے، بولان ہے، ارنائی ہے، دکی ہے، یعنی ان علاقوں میں کوئلے کے ذخائر وہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح چاغی، نوشکی، ان علاقوں میں بھی۔ تو یقیناً جو مقامی سیٹ ہے، نیشنل لیول کے سیٹ ہے، یا جو انٹرنیشنل سیٹ ہے، سب کی نظریں بلوچستان کے وسائل پر ہے۔ دوسری جانب حکومتی حکام کہتے ہیں کہ حکومت سرمایہ کاری سے متعلق عوامی خدشات کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہی ہے اور بلوچستان میں سرمایہ کاری کا فروغ اس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ہم بلوچستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے خصوصی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں۔ قدرتی وسائل سے مالا مال صوبے میں کوئلہ، تانبا، سونا،
قدرتی گیس اور دیگر معدنیات کی تلاش کے لیے مختلف کمپنیوں نے سرمایہ کاری کی خواہش ظاہر کی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے حکومت بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے۔ قبائلی رہنما اور ماہرین کہتے ہیں کہ بلوچستان میں زمینوں سے متعلق تنازعات کا حل، منصفانہ الاٹمنٹ اور شفاف سیٹلمنٹ کا عمل مقامی قبائل کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ان کے مطابق اگر ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق پالیسیوں کی تشکیل میں مقامی آبادی کو اعتماد میں لیا جائے تو یہ صوبے کی ترقی میں مثبت پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ عطا کاکڑ، JB کنیکٹس، کوئٹہ، بلوچستان۔